نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کو حکم دیا۔ بسم اللہ کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع سے ہو گیا، پھر تو شروع سے ہو گیا، تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں؟ فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع۔ یہ دیکھیں نا سوچ ہے نا بزرگوں کی، اللہ کے نام سے، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو میرا اور اس کا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے، بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، آج یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے؟ کدھر؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے۔ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابوبکر صدیق کے راستے پہ چلا، ہمیں تو عمر فاروق کے راستے پہ چلا، عثمان غنی، مولا علی اور جناب ابو ہریرہ کے راستے پہ چلا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی آسیب ہو، اور یہ وہ والا تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے، 1000 سے منع کیا ہے، اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔
الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گنہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہے جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا، ڈرنے والا دل دیا۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے، اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں؟ کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13 یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی، اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی۔ تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے؟ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کیا اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انهم هم السفهاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ، ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے ہیں محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا، یہ کیا بات ہو گئی کہ بندہ مسیتڑی ہو جائے، کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا
اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا. تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا، روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے. انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے. ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھل گئے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی. منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے. اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں. جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور بلدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ بلدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا. حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. طے ہو گیا کہ بلدیت ہے کیا. 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے. فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فانک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا تو منافق ہے. حضور نے 70 بندے نکال دیے. اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلے تو رش تو پڑ جاتا ہے نا. حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے. بھائی 70 بندے نکلے ہیں باہر، جمعہ ہو گیا ہے. تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا. تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا وہ کہنے لگا چپ کر. حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے. وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا. تو یہ سردار بولا کہنے لگا ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تم جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں. حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا. تو عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں. تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا. تو میں نے جان بچائی ہے، آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے، فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے. تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے. دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے. اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں. وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے، قرآن کے مقابلے کی تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں، قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک کی. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ. جواب کیا بنایا؟ وہ سورت ہے نا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل. کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے. وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے
ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔